ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم، یہ ماہ مبارک ماہ شعبان المعظم ہے اور یہ بڑا ہی پاکیزہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کے کثیر فضائل اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں ارشاد فرمائے ہیں. یہ مہینہ رمضان المبارک کے استقبال کا ہے کہ ایک مسلمان کو رمضان مبارک کا کس طرح استقبال کرنا چاہیے، کس طرح ماہ رمضان کو خوش آمدید کہنا چاہیے. یہ مہینہ اسی سے تعلق رکھتا ہے. اس ماہ مبارک کے بارے میں فرمایا گیا کہ شعبان یہ فصل بونے کا مہینہ ہے کہ جب ایک کسان کھیتی کرتا ہے تو وہ جتنی اچھی طریقے سے وہ فصل بوئے گا، جتنا اچھا بیج بوئے گا، پھر کچھ دنوں کے بعد اتنا ہی اچھا اس کو پھل ملے گا. تو ماہ شعبان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ فصل بونے کا مہینہ ہے. جس مسلمان نے شعبان المعظم میں جتنی اچھی فصل اگائی، یعنی جتنا اچھا نیک کام کیا، جتنی زیادہ نیکیاں کمائی، جتنا زیادہ درود پڑھا، پھر آنے والے مہینے میں اتنا ہی اچھا اس کو پھل ملے گا. رمضان مبارک یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. ماہ شعبان یہ فصل بونے کا مہینہ ہے. یعنی اس ماہ مبارک کو، شعبان المعظم کو تم عبادت میں گزار دو، قرآن مجید کی تلاوت میں گزار دو، اللہ کی اطاعت میں گزار دو، رسول اللہ کی سنتوں کے فروغ میں گزار دو. اس ماہ مبارک کو تم نیکیوں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سہارا بن کر گزار دو. اللہ رب العزت آنے والے مہینے میں رمضان المبارک میں تمہیں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا. تو اس طرح ہمیں ماہ شعبان میں نیک کام کر کے رمضان کا استقبال کرنا ہے. شعبان المعظم میں اور رجب المرجب میں اکثر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب المرجب میں برکتیں عطا فرما، شعبان المعظم میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے.
اس طرح کی آپ بھی دعا کریں کہ رمضان مبارک تک ہم خیر خیریت کے ساتھ پہنچ جائیں، رمضان کا استقبال کریں۔ اور رمضان مبارک کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ میرا رب فرماتا ہے کہ یہ مہینہ، کون سا مہینہ؟ رمضان مبارک کا مہینہ، ماہ رمضان، کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن مجید، جو ہمارے لیے ایک بہترین انعام ہے، اس امت کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعام ہے۔ وہ کتاب اللہ، کلام اللہ، کلام پاک، قرآن مجید ہے کہ جس کے کثیر فضائل خود قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ پہلے پارے کی آپ جب دوسری آیت پڑھیں گے، رب تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، کوئی بھی کتاب کا رائٹر پورے دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں ایک غلطی نہیں ہے۔ جب وہ اپنی کتاب کو پڑھے گا خود اس کو اپنی غلطی نظر آ جائے گی، اس کی کتاب جب دوسرے لوگ پڑھیں گے تو اس کی غلطیاں نظر آ جائیں گی، کیونکہ انسان یہ معصوم نہیں ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، لیکن عام انسان معصوم نہیں ہے۔ یہ تو خطاؤں کا پتلا ہے، یہ تو بھول کا پتلا ہے، خطاؤں اور غلطیوں کا پتلا ہے۔ تو جب انسان ایک کتاب لکھتا ہے، چاہے 1000 بار اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لے، پھر وہ کسی کو چیک کرائے گا تو اس کے اندر کوئی غلطی نظر آ جائے گی۔ کوئی کتاب کسی غلطی سے محفوظ نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں غلطی کا ہونا تو دور کی بات، میرا رب فرماتا ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ کوئی قرآن کی کسی آیت پر انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس آیت میں فلاں غلطی ہے، اس آیت میں فلاں کمی ہے، اس آیت میں فلاں بھول ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میرے رب کا دعویٰ ہے کہ جیسا قرآن مجید رب تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے ایسا قرآن کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قرآن کی طرح نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ رب تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا جب مشرکین نے کہا تھا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، یہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے، یہ تو خود محمد نے بنا لیا ہے کلام۔ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کسی مخلوق کا کلام ہے، یہ کسی مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ خالق کی کتاب نہیں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ کسی مخلوق کا کلام ہے یا کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو پھر لاؤ، تم بھی لا کر دکھا دو اس کی طرح کوئی کتاب۔ ارے بڑی صورت نہیں، بڑا پارا نہیں، ایک آیت لکھا لا کر دکھا دو، ایک جملہ ہی لا کر دکھا دو قرآن کی طرح۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی، بڑے بڑے ادبا کو بلایا گیا، بڑے بڑے شعراء کو بلایا گیا، بڑے بڑے عربی جاننے والوں کو بلایا گیا کہ کسی طرح جو ہے قرآن کا جواب لکھ دیا جائے۔ ان کو ایک گھر کے اندر بند کیا گیا، کئی مہینوں کے بعد انہیں صرف اسی کام پہ لگا دیا گیا کہ وہ قرآن کا جواب لکھ دیں، قرآن کے مقابلے میں کوئی آیت بنا دیں، کوئی سورت بنا دیں، تاکہ قرآن کا جواب لکھ کر ہم قرآن کے چیلنج کا جواب دے سکیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، بہت کوششیں کی۔ ایک گھر کے اندر بڑے بڑے ادبا کو، بڑے بڑے عربی دانوں کو بند کیا گیا۔ کئی مہینوں کے بعد جب ان کو کھولا گیا کہ بھائی لاؤ تم نے کیا آیت بنائی ہے، تو ان لوگوں نے ایک آیت بنائی تھی۔ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ہے، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ۔ رب فرماتا ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں، قیامت کا دن
وہ دل دہلا دینے والا دن. کیا ہے وہ دل دہلانے والا دن؟ اور تم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے دل دہلانے والا دن. یعنی محشر کے بارے میں فرمایا گیا، قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اتنا دل دہلا دینے والا ہوگا کہ کوئی انسان اس وقت دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو قرآن میں جب یہ آیت کریمہ رب تعالیٰ نے فرمایا اس سورہ مبارکہ میں القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ، تو اسی کے وزن پر ایک عربی کے شاعر نے اسی کے وزن پر 3 جملے بنا دیے. وہ کیا جملے ہیں کہ جن جملوں کو سن کر ہم نہیں، خود عرب کے بڑے بڑے مشرکین نے ان کا مذاق بنایا کہ تم کو تو قرآن کی طرح لا کر قرآن کی طرح کوئی آیت بنانے کے لیے کہا گیا تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے تو ہمارا مذاق بنا کر رکھ دیا. ان لوگوں نے کئی دنوں کی محنت کے بعد 3 آیتیں بنائی تھی. الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو، ایلیفینٹ. ہاتھی کو کہتے ہیں فیل، جسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ میں تمہارے رب نے کیسا معاملہ فرمایا؟ تو ہاتھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں فیل. اب ان لوگوں نے جب 3 آیتیں بنائی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہاتھی. کیا ہاتھی؟ تم نے کیا جانا کہ کیا ہے ہاتھی؟ اب اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں. ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، دودھ پیتا بچہ بھی، وہ بھی پڑھ لیتا ہے استاذ کے پڑھانے سے کہ ایلیفینٹ کو ہاتھی کہا جاتا ہے. ہاتھی ایک بڑا جانور ہے، 4 پیروں والا جانور ہے، بڑی اس کی سونڈ ہوتی ہے، سب جانتے ہیں. ہاتھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا تصور ہم نہ کر سکیں. لیکن ان لوگ گئے تھے قرآن کی طرح لانے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے ہاتھی کے بارے میں 3 جملے بنا کر جب اپنے مشرکین کے اور کفار کے سامنے رکھے تو ان لوگوں نے ان کا مذاق بنا دیا اور ان لوگوں نے کہا کہ تم نے ہماری ناک کٹوا دی. تمہیں تو کہا گیا تھا کہ قرآن کی طرح کوئی آیت لا کر دکھاؤ، قرآن کی طرح کوئی سورت بنا کر دکھاؤ، قرآن کی طرح کوئی جملہ لا کر دکھاؤ، قرآن کی طرح کوئی پارا بنا کر دکھاؤ، قرآن کی طرح کوئی کلمہ لا کر دکھاؤ. لیکن تم نے تو ایک ہاتھی کے بارے میں جس کو بچہ بھی جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے، وہ کس طرح بنایا گیا، وہ ایک جانور ہے، سب جانتے ہیں. لیکن قرآن پاک کا اعجاز دیکھیں، قرآن کی اس آیت کو دیکھیں اور ان کے بنائے گئے جملے کو دیکھیں. میرا رب فرماتا ہے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کہ قیامت کا وہ ہولناک والا دن. تم کیا جانتے ہو کہ کیا ہے قیامت کی ہولناکیاں؟ تم نہیں جانتے. یعنی قیامت کے دن کا تصور ہم نہیں کر سکتے. وہ بڑا ہولناک والا دن ہوگا، وہ بڑا خطرناک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وہاں فضل فرمائے گا اور ہم سب بخشے جائیں گے تو صرف رب کے فضل سے بخشے جائیں گے، ورنہ رب تعالیٰ اگر عدل فرمائے گا تو ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہوگا. اس قیامت کی ہولناکیوں کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے جب قرآن کا چیلنج سنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو قرآن کی طرح ایک سورت بنا کر دکھاؤ. تو ان لوگوں نے کوشش بھی کی، لیکن اس کوشش کے اندر وہ مکمل طور پر فیل ہو گئے. اس طرح فیل ہوئے کہ ان کی ہی قوم نے ان کا مذاق بنا دیا، ان کے ماننے والوں نے ان کا مذاق بنا دیا. پتا چلا کہ قرآن کا چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک یہ چیلنج باقی رہے گا. قرآن کی طرح کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی پارا نہ کل کوئی لا سکتا تھا، نہ آج کوئی لا سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا. یہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن ہے، قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب بتاؤ جس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہو، کسی انسان کے اندر کیا مجال ہے جو اس کو مٹا سکے؟ بہت لوگ آئے مٹانے کے لیے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے پاور رکھنے والے، بڑی بڑی طاقت رکھنے والے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے.
ہم اسلام کو مٹا دیں گے، قرآن کو ختم کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں قرآن کا اعجاز تو دیکھو، پچھلی امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ انبیاء کرام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی، دیگر انبیاء پر چھوٹے چھوٹے صحیفے نازل کیے گئے، لیکن ان کے اندر ایک بات تھی کہ وہ جو کتابیں پچھلی امتوں کے انبیاء پر نازل کی گئی تھی وہ صرف نبی ہی یاد کر سکتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو ہی زبور یاد تھی، ان کے علاوہ کسی نے زبور یاد نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی انجیل یاد تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کسی نے انجیل یاد نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہی توریت بغیر دیکھے یاد تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کوئی یاد نہ کر سکا۔ پچھلی امتوں میں جو کتابیں تھیں صرف نبی یاد کر سکتے تھے، لیکن قرآن کا اعجاز دیکھیں، قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے ایسا اعجاز عطا فرمایا کہ ایک مسلمان کا 8-10 سال کا بچہ بھی اسے یاد کر سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کتنے مدرسوں کے اندر جب دستار حفظ کا وہ ماحول ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 10-11 سال ہے وہ قرآن پاک کو حفظ کر کے لوگوں کے سامنے سنا دیتے ہیں، اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو صرف 10 مہینے میں، کوئی 18 مہینے میں، کوئی 20 مہینے میں، کوئی 2 سال میں، جتنا اللہ نے اس کو ذہن دیا ہے اسی ذہن کے مطابق وہ بہت ہی کم مدت کے اندر قرآن پاک کو یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے حافظ صاحب کا اعجاز ہے، اس کے اندر حافظ صاحب کا کمال ہے۔ میں کہتا ہوں حافظ صاحب کا کمال نہیں ہے، ہاں اس کی بھی محنت ہے، اس کی بھی مشقت ہے، اس کی بھی جو ہے اس کے اندر تحریک ہے، لیکن قرآن یاد کرنے میں جتنی محنت ایک حافظ صاحب کی ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ کمال قرآن پاک کا ہوتا ہے۔ اگر صرف اسے کمال ایک انسان کا کہا جائے تو میں پھر کہوں گا کہ وہ انسان دنیا کی دوسری کتابیں یاد کر کے بتائے۔ کوئی کسی بھی کتاب کو آپ لے کر بیٹھ جائیں، ہو بہو لفظ بلفظ حرف بحرف کوئی کتاب یاد نہیں ہو سکتی۔ یہ تو قرآن ہے جو یاد ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر کمال حافظ صاحب کا نہیں ہے، قرآن کا کمال ہے کہ وہ دل میں آ جاتا ہے، وہ سینے میں آ جاتا ہے۔ اور صرف مسلمان کا بچہ نہیں بلکہ اگر ایک غیر مسلم بھی قرآن کو یاد کرنا چاہے تو وہ بھی یاد کر سکتا ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت آل رسول مفسر قرآن حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں اور جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر تفسیر لکھی ہے خزائن العرفان، ان کو اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ مناظرے کے لیے بھیجا کہ ایک مشرک جو بہت بڑا پنڈت تھا اس نے اسلام کو چیلنج کیا تھا کہ تم جو ہے اسلام کو ثابت کر دو کہ اسلام صحیح مذہب ہے، اور ہم اپنا جو ہے ہندو مذہب جو ہے اس کو ہم ثابت کر دیں گے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے۔ یہ مقابلہ ہوا جب سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو اس پنڈت نے سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ مولانا بتاؤ، میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، تمہارا جو قرآن ہے اس قرآن کے 15 پارے مجھے یاد ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم پنڈت کہہ رہا ہے کہ تمہارے قرآن کے 15 پارے میں نے یاد کر لیے ہیں، اب بتاؤ تمہیں ہماری وید کتنی یاد ہے؟ ہماری جو کتابیں ہیں، وید ہیں، دیگر ہماری کتابیں ہیں، وہ تمہیں کتنی یاد ہیں؟ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا اعلیٰ دماغ انہیں دیا تھا، بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی، وہ مناظرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ نے فوراً پلٹ کر کہا کہ قرآن اگر تو نے یاد کر لیا ہے تو اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں تو قرآن کا کمال ہے جو تجھے یاد ہو گیا ہے۔ اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ اگر اس میں تیرا کمال ہے تو بتا تیری وید تجھے کتنی یاد ہے؟ جو تیرے مذہب کی کتاب ہے
وہ تجھے کتنی یاد ہے؟ اب اس نے کہا میری وید تو مجھے یاد نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری وید جب تجھے یاد نہیں ہے تو اس کے اندر تیرا کمال نہیں ہے۔ اگر تیرا کمال ہوتا تو تو اپنے مذہب کی کتاب کو بھی یاد کر لیتا۔ پتا چلا تو نے اگر ہمارے قرآن کے 15 پارے یاد کر لیے ہیں تو اس میں تیرا کمال نہیں، یہ تو قرآن کا کمال ہے جو تجھے یاد ہو گیا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ اسلام کی سچائی ہے کہ اسلام پر رب تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب اسلام کے ماننے والوں کو دی گئی ہے، اس کتاب میں یہ اعجاز رکھا گیا کہ وہ ہر ایک بندے کو یاد ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے یاد کرنے والوں کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اگر ایک 70 سالہ بزرگ بھی کوشش کر لے اور یہ عزم مصمم کر لے کہ مجھے قرآن یاد کرنا ہے تو وہ بھی یاد کر سکتا ہے۔ آپ یاد کر کے تو دیکھیں۔ آج ہمارے بھائی کہتے ہیں مجھے صورتیں یاد نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نہیں ہوتی۔ آپ مکمل ارادہ بنائیں، پختہ ارادہ بنائیں، اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر آپ قرآن یاد کرنے کے لیے بیٹھیں۔ تھوڑے دن کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ جس سورت کو یاد کرنے کا آپ نے عزم مصمم کیا تھا وہ سورت مکمل آپ کے سینے میں محفوظ ہے، یاد ہو سکتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور تاج الشریعہ نے اپنی آخری عمر میں جب 60 سے 65 سال کی آپ کی عمر ہو گئی تھی تب قرآن پاک آپ نے یاد کیا ہے۔ 60-65 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک چیلنج بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے، اور انہوں نے کوشش بھی کی معاذ اللہ قرآن کو جلانے کی۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا پچھلے 3-4 سال پہلے سویڈن کی سرزمین پر قرآن پاک کو جلایا گیا تھا۔ سویڈن کی حکومت نے یہ پرمیشن دی تھی اس عیسائی لڑکے کو کہ مکمل طور پر پولیس فورس کے انڈر میں قرآن پاک کو جلایا گیا تھا اور اس کو لائیو دکھایا گیا تھا۔ اس نے قرآن کی توہین کی تھی، لیکن اس کے بعد جب پورے عالم اسلام میں احتجاج کیا گیا اور عالم اسلام کے پورے مسلمان جب سڑکوں پہ آئے، انہوں نے اپنی قرآن کے لیے، اپنے اسلام کے لیے آواز بلند کی تو سویڈن کی حکومت نے معافی مانگی تھی۔ اس کے بعد ابھی 10-12 دن پہلے میں نے ایک نیوز پڑھی تھی جس کے اندر یہ خبر ملی کہ سویڈن کے جس لڑکے نے قرآن پاک کو جلایا تھا اس کو بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا۔ یعنی عشاقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ، اسلام کے سچے شیدائی جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ طاق میں رہتے ہیں کہ کس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، کس نے قرآن کی شان میں توہین کی ہے۔ جب وہ موقع دیکھتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے مار کر جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ جب یہ خبر میں نے پڑھی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ وہ دنیا سے ختم ہو گئے جو قرآن کو ختم کرنے کے لیے چلے تھے، جو یہ دعویٰ کرنے کے لیے چلے تھے کہ ہم قرآن کو ختم کر دیں گے، قرآن کو مٹا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض محال، پہلی بات تو یہ کہ قرآن ختم ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے تمہاری اس بات کو مان لیا جائے کہ قرآن جو کاغذ کے اندر اور کتاب میں موجود ہے اس کو تم جلا بھی دو، اس کو جلا بھی دیا جائے، ختم بھی کر دیا جائے، تو جو مسلمان کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا، اس کو کیسے ختم کیا جائے گا، اس کو کیسے جلایا جائے گا۔ آپ دیکھیں ہر سال پوری دنیا کے اندر مدارس اسلام میں 1-2 نہیں، 100-200 نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن بن رہے ہیں، حافظ قرآن بن کر نکل رہے ہیں۔ ہر سال کی تعداد میں ہمارے پاس اتنے فون آتے ہیں کہ حضرت میرا بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، کوئی تراویح کی جگہ ہو تو بتاؤ، میرا بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، کہیں تراویح سنانے کے لیے جگہ ہو تو بتاؤ۔ میں کہتا ہوں ہر سال جتنے حافظ قرآن بن رہے ہیں اتنی مسجدیں تو نہیں بن رہی، اتنی مساجد تو نہیں بن رہی، تو ظاہر سی بات ہے مسجدیں اتنی ہیں اور ہر سال حافظ بڑھتے جائیں گے تو پھر جو تراویح کی جگہ ہے وہ بالکل شارٹ پڑ جائے گی۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی مسجدوں سے دور رہتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا جو مسجد کے بالکل بغل میں رہتے ہیں،
پھر بھی اپنی بلڈنگ میں جو ہے تراویح کا اہتمام کریں. ان کے لیے تو لازم ہے کہ مسجد میں آ کر تراویح پڑھے، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ان کے لیے لازم ہے. لیکن بہت سارے بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی بلڈنگ بہت دور ہوتی ہے، قریب میں آس پاس میں کوئی مسجد نہیں ہوتی. ان کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اپنی ہی بلڈنگوں کے اندر تراویح سنانے کا اہتمام کرو، اپنی بلڈنگ کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے، حافظ قرآن کو بلایا جائے، تاکہ جو حفاظ کرام ہر سال تراویح سنانے سے رہ جاتے ہیں، انہیں محراب نہیں ملتی، انہیں کوئی مسجد نہیں ملتی، وہ تمہاری ایک کوشش کی وجہ سے ایک محراب پر لگ کر قرآن پاک سنا سکتے ہیں. اس لیے وہ بھائی جو مسجدوں سے دور رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی سوسائٹی میں، اپنی بلڈنگوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے بنگلوں میں نماز تراویح کا اہتمام کریں. اپنی کمپنیوں کے اندر بھی اہتمام کر سکتے ہیں، اپنی دکان کے اندر کاروبار کے لیے بہت ساری بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی آپ اگر اہتمام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو اس طرح اگر ہم نماز تراویح کا اہتمام کریں گے تو جو ہر سال حفاظ قرآن نکل رہے ہیں، قرآن کی حفاظت کے لیے نکل رہے ہیں، قرآن کی یادداشت کو باقی رہنے کے لیے، تراویح کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ایک حافظ قرآن حافظ بن تو گیا، لیکن اب حافظ بننے کے بعد اس قرآن کو اپنے دل میں محفوظ رکھنا یہ بہت ہی سخت اور بہت ہی محنت کا کام ہے. حافظ تو بن گیا، یاد تو کر لیا، لیکن اگر اس نے قرآن سنانا چھوڑ دیا، تراویح اگر وہ نہیں سنائے گا تو قرآن بھول جائے گا. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قرآن ایک اونٹ کی مہار کی طرح ہے، جب تک تم نے اونٹ کو باندھ کے رکھا وہ تمہارے پاس رہے گا، جب تم نے اس کو چھوڑ دیا وہ بھاگ جائے گا. یہی مثال قرآن پاک کی حافظ قرآن کے لیے بیان کی گئی کہ جب وہ قرآن جب تک پڑھتا رہے گا، تراویح میں سناتا رہے گا، قرآن اس کو یاد رہے گا. لیکن جب وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے گا، تراویح سنانا چھوڑ دے گا، تو جو قرآن اس نے یاد کیا تھا وہ بھول جائے گا. اس لیے قرآن کی حفاظت کے لیے، اپنی یادداشت کو محفوظ رکھنے کے لیے تراویح سنانا ایک حافظ قرآن کے لیے بہت ضروری ہے. اور آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں. ورنہ بہت سارے بھائی وہ ہیں جو قرآن اس طرح پڑھتے ہیں کہ اگر ایسا ہی قرآن نماز میں پڑھا جائے تو ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز درست نہیں ہوگی. کیونکہ قرآن پڑھنا یہ نماز کے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے. اگر تم نے قرآن پڑھنا صحیح تلفظ کے ساتھ چھوڑ دیا اور جس طرح مرضی میں آتا ہے، طبیعت چاہتی ہے اسی طرح آپ نے پڑھ لیا، تو نہ تمہارا قرآن پڑھنا درست ہے نہ تمہاری نماز درست ہوگی. نماز کے اندر صحیح صفات کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ بہت اہم فرض ہے. اس کو ہمارے بھائی ہلکے میں لیتے ہیں، معمولی بات سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح نماز آئے پڑھ لو، اللہ قبول کرنے والا ہے. بلا تشبیہ یقیناً اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن یہ شرائط، یہ فرائض، یہ شریعت، یہ اسلام کے قانون یہ بھی تو اللہ نے ہی بنائے ہیں. کہ نماز کے اندر قرآن پڑھا جائے یہ بھی تو حکم اللہ ہی نے دیا ہے. اگر کوئی نماز میں قرآن نہ پڑھے اور پھر جس طرح چاہے نماز پڑھ لے اور پوچھنے پر کہے بھائی اللہ قبول کرنے والا ہے، تو یہ اس کی حماقت ہے، یہ اس کی بیوقوفی ہے جو ایسی بات کر رہا ہے. جب تک تم قرآن کے مطابق نماز نہیں پڑھو گے، شریعت کے مطابق نماز نہیں پڑھو گے، اسلام کے قوانین کے مطابق نماز نہیں پڑھو گے، قانون شریعت کے مطابق نماز نہیں پڑھو گے، شرائط اسلام کے ساتھ نماز نہیں پڑھو گے، صحیح طریقے کے ساتھ نماز نہیں پڑھو گے، تو تمہاری نماز کیسے قبول ہوگی؟ بلا تشبیہ نماز قبول وہی ہوتی ہے جو مکمل شرائط کے ساتھ، پورے فرائض کے ساتھ، واجبات و سنن کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، رب کی بارگاہ میں صحیح مخارج اور صفات قرآن کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، وہ نماز قبول ہوتی ہے. اور اسی نماز کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے. اب ہمارے بھائی سوچیں گے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں پھر بھی گناہ کر لیتا ہوں، میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں پھر بھی بے حیائی کے کام کر لیتا ہوں، گالی گلوچ کر لیتا ہوں. میری نماز
مجھے گالی سے کیوں نہیں بچاتی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک بندہ 5 وقتہ نمازی ہے، لیکن جب مسجد کے باہر جاتا تو گالی دیتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، شراب پی لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، غیبت کر لیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، تو وہ نماز پڑھتا ہے، اس کے باوجود گناہوں سے کیوں نہیں بچتا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ رب تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، آخر ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے کیوں نہیں روکتی؟ تو یہاں آپ کو اپنی نماز کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نماز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ واقعی میں نماز ایسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسا رب نے حکم دیا یا اس کے برخلاف پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ نماز میں صحیح قرات نہیں کرتے، صحیح رکوع نہیں کرتے، صحیح سجدہ نہیں کرتے، صحیح شریعت کے مطابق آپ نماز نہیں پڑھتے، شریعت کے مطابق آپ قیام نہیں کرتے، شریعت کے مطابق آپ تشہد نہیں پڑھتے، تو یہ آپ کی نماز آپ کو برے کاموں سے نہیں روکے گی، یہ آپ کی نماز آپ کو بے حیائی سے نہیں روکے گی۔ نماز وہی بے حیائی سے روکتی ہے جو صحیح مکمل شریعت کے دائرے میں رہ کر پڑھی جاتی ہے، شریعت کے طریقے پر پڑھی جاتی ہے، اسلام کے قوانین کے مطابق پڑھی جاتی ہے، وہی نماز بے حیائی سے روکتی ہے، وہی نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی نماز امام صاحب کو جا کر سنانا ہے، اپنی نماز امام صاحب سے چیک کروانا ہے، حافظ صاحب سے، قاری صاحب کے پاس جا کر نماز چیک کروانی ہے، اپنی قرات چیک کروانی ہے۔ حضرت میری نماز سن لیں، کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرما دیجئے، یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے بھائی اگر یہ کام کر لیں گے تو پھر شرم کس کو آئے گی؟ ہمیں تو شرم آتی ہے، میری 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، میری 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، میں کیسے قاری صاحب کے پاس نماز سنانے جاؤں؟ میں کیسے قاری صاحب کے پاس قرآن سنانے جاؤں؟ مجھے شرم آئے گی، میری ناک کٹ جائے گی۔ یاد رکھو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آپ جب بھی چاہیں علم حاصل کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی عمر 70 سال ہے یا 50 سال ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 10 سال کا بچہ ہے تو وہی مدرسے میں جا کے پڑھے گا، 20 سال کا بچہ ہے تو وہی حافظ صاحب کے پاس جا کر پڑھے گا، 25 سال کا بچہ ہے تو وہی قاری صاحب کو جا کر نماز سنائے گا۔ یہ صرف اس بچے پر لازم نہیں ہے، یار مسلمان پر لازم ہے کہ قاری قرآن کے پاس، حافظ قرآن کے پاس، عالم قرآن کے پاس، امام صاحب کے پاس جا کر اپنی نماز چیک کرائے۔ اعلیٰ حضرت نے تو باقاعدہ طور پر بریلی شریف میں حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام پر مقرر کیا تھا کہ جاؤ فلاں مسجد کے امام صاحب کی نماز سنو، اس مسجد کے مقتدیوں کی نماز سنو، ان کی نماز کا جائزہ لو، ان کی نماز چیک کرو۔ اور باقاعدہ طور پر اعلیٰ حضرت کے خلفاء بریلی شریف کی الگ الگ مسجدوں میں جاتے تھے، نماز سنتے تھے، پھر نماز کی اصلاح کرتے تھے کہ تیری نماز کے اندر یہ واجب چھوٹ رہا ہے، تیری نماز کے اندر یہ مکروہ تحریمی ہو رہا ہے، تیری نماز کے اندر قرآن میں صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ سوچیں، میں ایک مثال دوں گا، مثالیں بہت زیادہ ہیں، ایک مثال دوں گا کہ قرآن اگر ہم نے تھوڑا بھی غلط پڑھا تو اس کا معنی اس قدر چینج ہو جاتا ہے کہ جس معنی سے اللہ اور اس کے رسول پاک ہیں۔ قرآن پاک کی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ قل تم فرماؤ هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد وہ ایک ہے۔ عربی زبان میں احد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک۔ اگر کسی نے احد میں جو بڑی ہا ہے، اس بڑی ہا کے بجائے چھوٹی ہا نکال دی تو بڑی ہا سے احد کا مطلب ہوتا ہے ایک ہے، اور چھوٹی ہا سے اگر کسی نے اس طرح پڑھا قل هو اللہ احد، یعنی بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا نکال دی تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ ترجمہ بھی اگر ہم کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے، ورنہ اس کا ترجمہ وہ ہے جو ہم اپنی زبان پر نہیں لا سکتے۔ اگر کسی نے چھوٹی ہا سے احد کہا تو اس کا مطلب ہو جائے گا وہ اللہ، وہ ایک ہے، وہ بزدل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ چھوٹی ہا سے احد کا مطلب ہوتا ہے بزدل، کمزور، بھاگنے والا،
ڈرپوک، چھوٹی آ سے اگر آپ نے پڑھ لیا احد تو اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہے، بزدل ہے، ڈرپوک ہے، بھاگنے والا ہے۔ لیکن بڑی ہا سے احد پڑھا تو اس کا ترجمہ جو قرآن پاک میں ہے وہ یہ ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو دیکھو ترجمے کے اندر کتنا ڈیفرنس آ گیا، ترجمے کے اندر کتنا فساد آ گیا۔ اب ہمارے بھائی سوچتے نہیں ہیں، چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ بھائی تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا، جو اللہ نے فرمایا اسی کے مطابق نماز پڑھو، جو قرآن نے فرمایا اسی کے مطابق نماز پڑھو۔ جب تمہیں مسائل سکھانے کے لیے بلایا جاتا تو تم آتے نہیں، جب قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم آتے نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی نماز سناؤ، اپنے قرآن پڑھنا سناؤ، حافظ قرآن کو اگر صحیح ہے تو اصلاح کر دیں گے، اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو درست کر دیں گے، آپ کو صحیح قرآن پڑھا دیں گے۔ آپ نے اگر غلط قرآن پڑھا، یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ قرآن پاک کی آیات میں اگر آپ نے جیم کی جگہ زال پڑھا یا تا کی جگہ تو پڑھ دیا یا زو کی جگہ زال پڑھ دیا تو بالکل معنی بگڑ جاتا ہے، معنی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن پڑھنے والے پر قرآن خود لعنت بھیجتا ہے، اور اس طرح قرآن جب نماز میں پڑھا جاتا ہے تو نہ اس کا قرآن پڑھنا صحیح ہوتا ہے نہ اس کی نماز پڑھنا صحیح ہوتی ہے۔ ہمارے بھائی سمجھتے ہیں میں 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 20 سال سے میں نمازی ہوں، لیکن ایسی نمازیں جس کے اندر قرآن صحیح نہیں پڑھا جائے گا وہ نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، وہ نمازیں تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے آپ اپنا قرآن پاک کے صحیح تلفظ کر لیں، مخارج درست کر لیں، صحیح صفات کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ لیں، اور پھر رمضان مبارک میں اسی کے مطابق آپ نماز بھی پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں۔ اور رمضان میں ریسنگ نہ لگائیں کہ میں نے 5 ختمیں کر دیں، 4 ختمیں کر دیں، 10 ختمیں کر دیں، وہ ختمیں کرنی تمہارے کام نہ آئیں گی۔ صحیح تلفظ کے ساتھ پورے رمضان مبارک میں آپ 1 ختم کرو، وہ تمہارے کام آ سکتی ہے۔ اس لیے قرآن اچھا پڑھو، بہترین پڑھو، مخارج کے ساتھ پڑھو، تلفظ کے ساتھ پڑھو، صفات کے ساتھ پڑھو، جس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا اسی کے مطابق پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک اور نمازیں امام صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس جا کر ہمیں چیک کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرائیں گے چیک انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی جنبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح،
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم